السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ارید شاہ کا ایک لفظ عشق۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کے وہ گفٹ کھولا۔ اس کے اندر بہت خوبصورت جھمکے تھے۔ اسے بچپن ہی سے جویلری میں سب سے زیادہ جھمکے پسند تھے۔ منت کو خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی، کیونکہ حاشر نے پچھلے کچھ سالوں سے اپنے ساتھ ساتھ سیرت اور منت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ منت تو خوشی سے پھولے نہ سمائی اور جٹ سے فیصلہ کر لیا کہ یہ جھمکے وہ سیرت کے نکاح پہ پہنے گی۔ پھر اس کی نظر گفٹ کے ساتھ رکھے چھوٹے سے کارڈ پر گئی، جس پر تحریر تھا: ہیپی ویڈنگ اینیورسری، میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ۔ آج منت اور حاشر کی شادی کی 6 سالگرہ تھی۔ منت یہ بات کیسے بھول گئی؟ سچ تو یہ تھا، جب سے حاشر نے اپنی ذات کو اگنور کرنا شروع کیا تھا، منت اپنے آپ کو کہیں بھولنے لگی تھی، اور پچھلے 3 سال سے انہوں نے کون سی خوشی ساتھ منائی تھی جو یہ یاد رکھتی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے سیرت آ رہی تھی۔ سیرت، تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ بھائی کو میں نے چھت کی طرف جاتے دیکھا ہے، سیرت نے بتایا۔ بھابھی، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیرت نے اس کے ہاتھ میں رکھے گفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بھائی نے شادی کی سالگرہ کا تحفہ دیا ہے، اس نے شرماتے ہوئے بتایا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، جلدی سے پہن کر دکھائیں نا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سیرت اسے پہنانے لگی۔ ماشاء اللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، بھائی کو دکھا کر آئیں، سیرت شرارت سے کہتے ہوئے مسکرائی۔ بھائی چھت پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ سیرت جانتی تھی کہ اس کی منگنی کے بعد اس کا بھائی بالکل پہلے جیسا ہو گیا ہے، پہلے کی طرح ہنستا ہے، بولتا ہے، اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا ہے۔ 3 سال پہلے اس سیاہ رات کے بعد حاشر بالکل بدل چکا تھا۔ ایک نرم دل انسان پتھر بن چکا تھا۔ وہ شخص جو سب کو اپنی محبتوں سے اپنی طرف کھینچتا تھا، اپنی صد مہری سے سب کو دور کر گیا، اور اگر اس سب میں زیادہ کسی کی ذات کو اگنور کیا گیا تھا تو اس کی پیاری سی بیوی کو، جو حاشر کے نام سے ہنستی تھی، مسکراتی تھی، جیتی تھی۔ وہ حاشر کی دیوانی تھی، اس پہ مرتی تھی، اس کا خیال رکھتی۔ اپنی زندگی میں کتنے ہی دیوانے لڑکے دیکھے تھے جو لڑکیوں کے آگے پیچھے گھومتے، ان کے دل جیتنے کی کوشش کرتے، لیکن اپنے بھائی کی دیوانی منت جیسی لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ چھت پر آئی تو حاشر چھت کی دیوار پر بازو رکھے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ مسکرایا۔ گفٹ کیسا لگا؟ حاشر نے پوچھا۔ بہت پیارا، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ پیاری سی بیوی کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدا ہے۔ منت مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور پیچھے سے اس کو اپنی باہوں میں لیا۔ تھینک یو، منت نے حاشر کے گرد باہوں کا گھیرا بناتے ہوئے کہا۔ منت کا سر حاشر کے پیٹ پہ تھا اور دونوں بازو اس کے گرد لپٹے تھے۔ حاشر مڑا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے کتنے تھینک یو مجھ پر ادار ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ تم کیوں کہتی ہو؟ حاشر اس کے گرد گھیرا بناتے ہوئے بولا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، حاشر نے کانوں کے جھمکوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ سیرت نے پہنا دیے، میں اس کے نکاح پر پہننے والی تھی۔ ہاں، سیرت کا نکاح، یہ لفظ اس کے لیے سکون تھا۔ خیر، میرا گفٹ، اس نے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ آپ کا گفٹ؟ وہ کنفیوز ہو کے بولی۔ ہاں، تو میرا گفٹ نہیں لائی؟ حاشر، میں بھول گئی تھی۔ وہ نظر جھکائے انگلیاں ہاتھوں میں مروڑتے ہوئے اپنا اقرار جرم کر رہی تھی۔ حاشر کو منت پر ٹوٹ کے پیار آیا، کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کوئی بات نہیں میری جان، پچھلے 3 سال سے میں بھی تو بھولا ہوا تھا نا۔ منت نے کبھی اسے شکایت نہ کی تھی۔ ایک آنسو آیا۔ یہ آنسو کوئی شکوہ شکایت نہیں، بلکہ منت کی خوشی کا تھا۔ منت نے اپنا منہ حاشر کے سینے میں چھپایا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے اس سے محبت ہے؟ مہراج نے یہ سوال 10ویں بار پوچھا تھا۔ تو اور یہ کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو نے اس کی آواز سنی ہو اور تجھے اچھی لگی ہو، مہراج نے ایک بار پھر سے سمجھانا چاہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سالار نے کہا ہو کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے، ورنہ وہ کئی لڑکیوں سے ملتا تھا۔ مہراج، تو ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی کتنی گرل فرینڈز رہ چکی ہیں اور کتنی اب بھی اس سے ملتی ہیں، لیکن پھر کسی لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھ کر محبت کا دعویٰ کرنا مہراج کی سمجھ سے باہر تھا۔ مہراج جانتا تھا کہ سالار ایک جنونی انسان ہے۔ محبت کا دعویٰ مہراج کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، مجھے بس اس کی آواز اچھی لگی، اس لیے وہ میرے خوابوں میں آ رہی ہے۔ مہراج، تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ میں نے اسے اپنے خوابوں میں دیکھا ہے۔
معراج مجھے لگتا ہے کہ اسے میرے لیے بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے۔ تو بتا، اگر یہ محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ سوچ، صرف سوچ۔ تو اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس لیے وہ تیرے خواب میں آ گئی اور کچھ نہیں، معراج نے وجہ بتائی۔ نہیں، میں کسی کا نہیں سوچتا، حسین سے حسین ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا، آج تک کوئی لڑکی میرے خوابوں میں نہیں آئی معراج۔ وہ بے بسی سے بولا۔ تجسس بھی تو ہو سکتا ہے اسے دیکھنے کا، معراج نے پھر وجہ بنائی۔ کمینے، تجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ غصے سے چلایا۔ جس پر کچن میں چائے بناتی آیت تپ گئی۔ اتنی بھی تمیز نہیں ہے اس بندے کو کہ کسی کے گھر میں بیٹھا ہے۔ اگر یہ معراج کا بیسٹ فرینڈ نہ ہوتا تو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتی۔ یار کیا کر رہا ہے؟ آہستہ بول، آیت سن لے گی، معراج نے اشارے سے کہا۔ ہاں آیت بابی، جب تجھے ان سے محبت ہوئی تھی تو تجھے کیسا محسوس ہوتا تھا؟ سلار، تو میرے حالات سے ناواقف تو نہیں؟ ہاں میرے یار، میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے نا۔ مجھے ساری رات نیند آتی ہے نہ دن سکون سے گزرتا ہے، بس دل کرتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھی رہے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ معراج، میرا دل چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ محبت ہے نا معراج؟ وہ معراج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین سے پوچھ رہا تھا۔ معراج نے مسکرا کر اصرار میں سر ہلایا۔ میں آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں کہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، میری ایک ہی دوست کافی ہے۔ جی میری پیاری بہنا، میں جانتا ہوں کہ آپ لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی اور آپ کے لیے ایک ہی دوست کافی ہے، مگر وہ اس کالج میں نہیں ہے۔ زاویار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن میں جب چاہے اسے یہاں بلا سکتی ہوں، سیرت نے کہا۔ یعنی کہ آپ میری دوستی قبول نہیں کر رہی، آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سیرت نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہینا کی انفارمیشن نکالنا یہاں ناممکن کاموں میں سے ایک ہے۔ خیر، گاتی بہت اچھا ہیں آپ نے کہاں سنا؟ سیرت کو حیرانگی ہوئی۔ کچھ دن پہلے آپ ہال میں کچھ گا رہی تھیں، میں اس دن آیا تھا لیکن واپس چلا گیا تھا۔ تھینک یو، سیرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، آپ سے مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ نہیں پوچھے، سیرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مائنڈ نہیں کروں گی۔ ویسے تو آپ چپ چاپ رہتی ہیں، لیکن گانا گاتے ہوئے آپ میں اتنی انرجی کہاں سے آ گئی؟ ہال میں سب کے سامنے آپ کی آواز واقعی ہی بہت خوبصورت ہے، اس نے سچے دل سے کہا۔ میں بچپن سے ہی گاتی ہوں، مجھے گانا بہت اچھا لگتا ہے۔ پتہ نہیں گاتے وقت مجھ میں اتنی انرجی کہاں سے آ جاتی ہے، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی کیفیت بتائی۔ 2 دن کی بجائے 3 دن گزر گئے، اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ کئی بار اس پیون کو فون کر چکا تھا، پیون ہر بار یہی کہتا کہ وہ آج کسی بھی حال میں ساری انفارمیشن نکال لے گا۔ سلار نے آج تک کسی کا انتظار نہیں کیا، لیکن اس لڑکی کے لیے اس کو انتظار بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ 3 بجے کے قریب وہ اپنے آفس میں کام کر رہا تھا جب اس کو اس پیون کی کال آئی۔ سلار بےتابی سے اس کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ جی صاحب جی، کیسے ہیں؟ بکواس بند کرو اور انفارمیشن دو مجھے، سلار غصے سے بولا۔ جی سر جی۔ وہ لڑکی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، جس کالج میں پہلے پڑھتی تھی وہاں سے ٹاپ کر کے آئی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں جاننا، بتاؤ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام سیرت قریشی ہے، فیملی میں ایک بھائی اور بھابھی ہے، لینے اور چھوڑنے اس کا بھائی آتا ہے، اور سر جی یہاں کہیں پاس میں ہی رہتی ہے، گھر کا نہیں پتہ مجھے۔ ٹھیک ہے، اتنی انفارمیشن بہت ہے، تمہیں تمہارے کام کی قیمت مل جائے گی۔ اب پیون کے مطلب کی بات کی تو وہ کھل اٹھا۔ جی سر جی، بہت شکریہ، اگر اور کوئی کام ہو تو۔ پیون بول ہی رہا تھا کہ سلار نے فون بند کر دیا۔ سیرت قریشی، اس نے آج زندگی میں پہلی بار اتنی محبت سے کسی کا نام لیا تھا۔ پھر رکا نہیں، سیرت قریشی نہیں، سیرت سلار، یہ بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے۔ پھر اپنی بات پر کہکا لگا کر ہنسا۔ مزمل میرے یار، ایک بات تو بتاؤ، اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو شاہ سائیں اس کے اس طرح سے پیچھے پڑے ہیں؟ جب آصف نے اس لڑکی کے لیے شاہ سائیں کی فکر دیکھی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تجھے نہیں پتہ اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں؟ مزمل نے بتایا۔ سائیں اور محبت وہاں ہوتی ہے جہاں دل ہو۔ شاہ سائیں کے سینے میں پتھر ہے، پتھر دل نہیں۔ اور تجھے کیا لگتا ہے شاہ سائیں کسی بھی لڑکی کی محبت میں پڑ جائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔
کہ وہ لڑکی 18 سال کی بھی ہے۔ آصف نے مزمل کی بات کو ٹالنا چاہا۔ آصف، اللہ چاہے تو پتھر کے سینے میں بھی محبت پیدا کر دے، شاہ سائیں تو پھر انسان ہے۔ تجھے واقعی لگتا ہے شاہ سائیں اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں؟ نہ صرف محبت نہیں، یہ عشق ہے، یہ جنون ہے ان کا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آصف، اگر شاہ سائیں کو وہ لڑکی نہ ملی تو وہ مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ میں نے بچپن سے شاہ سائیں کو دیکھا ہے، وہ جس چیز کو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، اور اس لڑکی کے لیے جو جذبہ ان کے دل میں جاگا ہے اسے وہ عشق کا نام دے چکے ہیں۔ سیرت منت اور حاشر کے ساتھ بازار آئی تھی اپنے نکاح کی شاپنگ کے لیے۔ اسے ایک عروسی جوڑا بہت پسند آ رہا تھا۔ بھابھی یہ کتنا خوبصورت ہے۔ لال جوڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ایک بار پھر بولی، بھابھی میں یہی ڈریس پہنوں گی، دیکھیں تو صحیح کتنا حسین ہے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، میری گڑیا کو یہی ڈریس پسند ہے تو ہم یہی لیں گے، منت نے اسے خوش کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، وہ لہنگا پیک کروا کر باقی چیزیں خریدنے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یار، تم عورتوں نے شاپنگ کرنی ہے تو مجھے ساتھ کیوں لٹکا کے لائی ہو؟ پہلے تو حاشر برداشت کرتا رہا، لیکن اس کی برداشت سے باہر ہو گیا کیونکہ اب وہ دونوں جویلری لے رہی تھیں۔ بھائی میں نے کہا تھا نا اپنے نکاح پہ ہر چیز اپنی مرضی سے لوں گی۔ گڑیا میں جانتا ہوں یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیوں اپنے ساتھ لے کر آئی ہو؟ تم لوگ دونوں کر لیتی شاپنگ، بیکار میں بھی آفس سے چھٹی کر لی۔ لیکن حاشر آپ نے وعدہ کیا تھا آپ ہمارے ساتھ شاپنگ پہ آئیں گے۔ منت کبھی بھی حاشر کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے حاشر نے رات کو اس سے شاپنگ کروانے کا وعدہ کیا۔ اب پچھتا رہا تھا کیونکہ سیرت کو کوئی بھی چیز آسانی سے پسند نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے تم دونوں شاپنگ کرو، تب تک میں جا کر گاڑی میں بیٹھتا ہوں۔ وہ مزید ان دونوں کے ساتھ اپنا سر کھپانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا، کیونکہ یہ بات تو پکی تھی سیرت اور منت کی شاپنگ آج کی تاریخ میں ختم نہیں ہونے والی۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر گاڑی میں بیٹھا تھا، نظر سامنے کے منظر پر پڑی۔ حاشر کی آنکھوں میں اچانک سرخی پیدا ہونے لگی۔ یہ تو بس وہی جانتا تھا کہ یہ منظر اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ آج 3 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی تو وہ منظر تھا جس کی وجہ سے حاشر 3 سال سے کھل کر مسکرا نہیں سکا۔ حاشر اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے نفرت سے نظریں پھیرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی اور منت کو فون کر کے کہا، بہت ہو گئی شاپنگ، جتنی کر لی آپ، چلو باقی بعد میں کر لینا۔ وہ فون پر اتنے غصے سے داڑا تھا کہ منت بنا سوچے سمجھے سیرت کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مال سے باہر آ گئی۔ او بھابھی کیا ہو گیا، ابھی تو ہم نے شاپنگ کی ہی نہیں ہے۔ نہیں سیرت، چلو تمہارے بھائی کو غصہ آ رہا ہے۔ لیکن بھابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بھائی کافی خوشگوار موڈ میں تھے۔ ہاں سیرت، پتہ نہیں اچانک سے انہیں کیا ہو گیا، اس سے پہلے کہ کوئی طوفان آئے، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ آیت بے تحاشا روئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سویا تو مہراج بھی نہ تھا آج۔ آیت تہجد پڑھ رہی تھی، وہ آج رات کمرے میں بھی نہیں آئی۔ رات اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ مہراج بہت ڈسٹرب تھا، نہ جانے کتنی ہی بار جا کے آیت کو دیکھا تھا، جب بھی دیکھا وہ رو رہی تھی۔ مہراج کی ہمت نہ ہوئی کہ وہاں جا کے بات کرے۔ اسے تو نفرت ہو رہی تھی اس شخص سے جس نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ پھر سوچا وہ شخص حق پر تھا، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ آیت کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کرے۔ 3 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ غم آج بھی تازہ تھا۔ آیت نے اس شخص کو دھوکہ دیا تھا جو اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنی جان دینے کو تیار تھا، جو اس کی ایک ایک خواہش پوری کرنے کے لیے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر کام کرتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا تھا، لیکن آج وہ رو رہی اور اس شخص نے اپنا منہ پھیر لیا۔ مہراج کا دل کیا کہ وہ جا کر بات کرے۔ اتنی سردی میں وہ باہر بیٹھی تھی، وہ اسے سمجھا کر کمرے میں لانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس گھر کا ماحول کچھ دیر ایسا ہی رہے گا۔ آیت اس سے ناراض رہے گی، سرد مہری دکھائے گی، وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گی کہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا ہمیشہ سے۔ آیت جب بھی اداس ہوتی وہ مہراج سے بات کرنا چھوڑ دیتی، طنز کرتی، سرد مہری دکھاتی، منہ پھیر لیتی، ہر بات پر غلطیاں نکالتی، اسے احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ غلط تھا۔ آیت تو غلط بھی تھی، وہ بھی غلطیاں نکال سکتا تھا، وہ بھی منہ پھیر سکتا تھا، طنز کے تیر چلا سکتا تھا،
لیکن اسے طنز کرنا آتا کہاں تھا، اسے تو بس محبت کرنی آتی تھی، وہ بھی صرف آیت سے، بے شمار، بے پناہ۔ وہ اندھیرے کالے جنگل میں بھاگ رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ سفر کہاں ختم ہونے والا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پیر دکھنے لگے تھے، ننگے پیر جنگل میں بھاگتے بھاگنے میں جانے کتنے ہی کانٹے اس کے پاؤں میں چبھ چکے تھے، لیکن اسے اپنی پرواہ کہاں تھی، اسے تو اپنے گھر جانا تھا۔ اسے فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جنگل میں عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کوئی آواز اس کے بالکل قریب سے آتی تو کبھی کوئی بہت دور سے۔ وہ بچپن سے ڈرپوک تھی، اسے جانوروں کی آوازوں سے ڈر لگتا تھا، بجلی کے کڑکنے سے ڈر لگتا تھا، اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، لیکن آج وہ شخص اسے ایسے مقام پر لے آیا تھا جہاں ڈر کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ڈر کے مارے وہ اپنی آواز تک نہیں کھول پا رہی تھی، کیونکہ اس کی آواز سن کر کوئی نہ کوئی جنگلی جانور اسے اپنا نوالا بنا جائے گا، لیکن جانور جو انسان کی خوشبو تک سونگھ لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابھی تک کسی جانور نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا، جبکہ اس جنگل سے خطرناک ترین جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تھی، لیکن آج پہلی بار اسے کسی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تو کیا اس شخص نے اسے اپنے گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا ہوگا؟ کیا وہ لوگ اس پر یقین کریں گے جب وہ ان کو بتائے گی کہ وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ اسے اٹھایا گیا تھا؟ تو کیا وہ لوگ اس پر یقین کریں گے؟ وہ کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور آج اس جنگل میں وہ اکیلی تھی، یا پھر ہزاروں کی تعداد میں جانور۔ خوف سے شدید سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے تھک کے وہ ایک درخت کے نیچے آ بیٹھی، لیکن اگلے ہی پل اپنے پیروں پہ کوئی چیز چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ چیخنا نہیں چاہتی تھی، لیکن خوف سے اس کی چیخ نکلی۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی چاروں طرف سے جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان آوازوں سے جنگل کے جانوروں کی تعداد کا اندازہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے اپنے پیروں پہ کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، یقیناً اسے کسی سانپ نے ڈسا تھا۔ پھر زہر اس کے جسم میں پھیلنے لگا اور آہستہ آہستہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہینا؟ کیا سچ میں تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سیرت کو حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ ہاں، میری شادی ہونے جا رہی ہے، وہ بھی تیرے نکاح سے 2 دن پہلے، اور اس میں زیادہ خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایک اور حسین ترین کنواری لڑکی کی کمی ہونے والی ہے۔ ہینا بڑے سٹائل سے اپنے آگے آئے ہوئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ نہیں ہینا، شادی کرنے سے کوئی مرتا تو نہیں ہے، سیرت نے معصومیت سے کہا، اور ہینا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اوئے بے وقوفوں کی سردارنی، کنواری لڑکی کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہو جاؤں گی نہ کہ میں مر جاؤں گی۔ مجھے لگا تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری شادی کی جا رہی ہے، اس لیے تم مرنا چاہتی ہو۔ یار سیرت، ذرا سی بات پر کیوں مروں گی؟ ہینا نے شادی جیسے سنگین مسئلے کو ذرا سی بات قرار دیا۔ ہینا، تمہیں کیا ذرا بھی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ جس شخص کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے اسے تم نے دیکھا تک نہیں؟ ہینا جیسی بوڑھ لڑکی کا شادی کے لیے اس طرح سے ہاں کر دینا سیرت کو حیران کر گیا۔ وہ لڑکی جو ایک لپسٹک بھی 1000 بار چیک کرنے کے بعد لیتی ہے، وہ شادی کے لیے جہاں اس کے ماں باپ نے کہا وہاں ہاں کر دی۔ سیرت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری لائف کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے پاپا نے ہمیشہ میری ساری باتیں مانی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ میرے پاپا نے میرے لیے اپنے جیسا ہی کوئی ڈھونڈا ہوگا، اور میں مانتی ہوں جو انسان خود غلط نہیں ہوتا اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا، اور میں تو ہمیشہ اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جہاں میرے پاپا کہیں گے میں وہاں شادی کروں گی۔ لیکن ہینا، ایک بار تمہارے بابا کو تم سے پوچھنا چاہیے تھا اس بارے میں، اور میری جان، ہم پٹھان ہیں، پٹھان، ہم شادی کے سلسلے میں لڑکیوں سے نہیں پوچھتا۔ ہینا پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی اردو بہت صاف تھی۔ ہینا کو ہر چیز کی آزادی تھی، لیکن اس کی شادی کا فیصلہ اس کے بابا کریں گے یہ بات ہمیشہ سے جانتی تھی، اس لیے وہ اس چیز کے لیے ہمیشہ سے تیار تھی۔ زاویار نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ اگلے ہفتے زاویار کا نکاح تھا، جس کے لیے وہ بہت خوش تھا۔
یقین نہیں آ رہا تھا جس لڑکی نے پہلی ہی نظر میں اسے محبت کا مفہوم سمجھا دیا، اگلے ہفتے وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ زاویار نے سیرت کو باتوں میں لگا کر ہینا کی انفارمیشن نکلوائی اور فوراً ہی اس کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا۔ حیرانگی تب ہوئی جب ہینا کے بابا اور زاویار کے بابا اسکول کے زمانے سے کلاس فیلو نکلے۔ تو پھر کیا تھا، زاویار کے بابا نے ہینا کا رشتہ مانگا۔ ویسے تو ہینا کے لیے کئی رشتے آئے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی اتنا بہتر نہ لگا۔ لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ زاویار نہ صرف ہینا کا طلبگار ہے بلکہ اس کی محبت میں مبتلا ہے تو وہ خوش ہو گئے اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زاویار اگلے ہی ہفتے 3 ماہ کے لیے کینیڈا جانے والا تھا اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ ہینا کی شادی کر دیں تاکہ زاویار اور ہینا دونوں کینیڈا جائیں۔ لیکن ہینا کے بابا نے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں بسا ہوا دیکھیں۔ زاویار کے سارے مسائل حل ہو گئے تھے تو ہینا کا سب سے بڑا مسئلہ سامنے آیا۔ بابا کو اتنی جلدی کیا تھی یار، میری مینی کیور پیڈی کیور فیشل کتنا کچھ کرنا ہے میں نے۔ بابا کو تو لڑکیوں کی پرابلمز کا پتہ ہی نہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں دلہن کے۔ پھر کیا تھا، ہینا میڈم اپنا بیگ اٹھا کر اپنی پیاری سی سہیلی کا ہاتھ تھام کر، جس کا اپنا نکاح اس کے نکاح کے 2 دن بعد تھا، بیوٹی پارلر چلی گئی۔ آئے 3 دن سے کھانا برائے نام کھا رہی تھی۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی، ہر وقت روتی رہتی اور سعد پر بھی کم دھیان دیتی، جس پر مہراج کو غصہ بہت آتا تھا، لیکن اس کی ذہنی کیفیت کے مد نظر اگنور کر دیتا۔ وہ جتنا ہو سکے خود سے ہی سعد کا خیال رکھتا۔ 3 دن سے ٹھیک سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آج اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ مہراج نے گھر پر ہی ڈاکٹر بلوا کر اسے ٹرپ لگوائی تھی۔ مہراج اور آیت 3 دن سے ایک دوسرے کو صرف ضرورت کے وقت ہی مخاطب کرتے۔ مہراج اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا اور آیت کو بھی ساری غلطی مہراج کی ہی لگتی تھی۔ آیت جانتی تھی کہ جتنی غلطی مہراج کی ہے اتنی ہی اس کی بھی ہے، لیکن پھر بھی جب بھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا وہ سارا الزام مہراج کو دیتی، اور مہراج کو اس سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ اس کی آیت خوش رہے۔ لیکن اس بار آیت نے مہراج سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے تو اس سے بات تک کرنا چھوڑ دی، شاید اسی لیے اس نے کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اپنے دل میں غبار رکھنے کی وجہ سے آیت کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو مٹی کے ایک کمرے میں پایا۔ صاف ستھری چارپائی اور چادر کے اوپر سردی کے باعث ڈبل رضائی رکھی گئی تھی۔ کمرہ صاف ستھرا اور خالی تھا۔ کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک جو گھر کے اندر جاتا تھا اور ایک باہر۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور باہر کی طرف دیکھا، جہاں بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور کچھ مرد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یقیناً وہ شاہ کے آدمی تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی آزادی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اٹھی اور گھر کے اندر جانے والے دروازے کی طرف آئی، جہاں تھوڑے فاصلے پر ایک اور کمرہ تھا جو شاید کچن تھا، جس میں آگ جل رہی تھی۔ وہ آگے نہیں گئی بلکہ واپسی اسی کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب وہ یہاں سے کس طرح نکلے گی، نکل بھی پائے گی یا نہیں، کیا اب بھی وہ اپنے گھر پہنچ پائے گی۔ وہ بچپن سے پری اور دیو کی کہانی سنتی آئی تھی، جس میں دیو پری کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے، پھر ایک شہزادہ آ کر اسے چھڑوا لاتا ہے۔ اس وقت پریوں اور دیو کی وہ کہانی اسے اپنی زندگی جیسی لگ رہی تھی۔ کیا اسے چھڑوانے کے لیے بھی کوئی شہزادہ آئے گا یا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دیو کی قید میں رہے گی۔ تھکن کے احساس کے ساتھ بے بسی سے وہ اور رونے لگی، کیونکہ رونے کے علاوہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر روتے روتے اسے یاد آیا کہ جنگل میں بے ہوش ہونے سے پہلے کسی چیز نے اسے کاٹا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا پیر دیکھنے لگی، جہاں اسے سانپ نے ڈسا تھا، جہاں 2 سوراخ نما چھوٹے چھوٹے سے نشان تھے۔ اسے پھر سے وہ ڈرونی رات یاد آنے لگی۔ وہ ہمیشہ سے ڈرپوک تھی۔ اسے لگتا تھا اگر بجلی زیادہ کڑکی تو اسے آگ لگ جائے گی، اگر گھر میں اکیلی رہے گی تو ڈر جائے گی، اگر کوئی چھپکلی یا کاکروچ سامنے آ گیا تو اس کا کیا ہوگا۔ لیکن اس رات سب کچھ ہوا، بجلی بھی چمکی، وہ اکیلی بھی تھی اور نہ جانے کتنے ہی جانور تھے اس جنگل میں، لیکن پھر بھی وہ زندہ تھی، اسے کچھ نہ ہوا۔ اپنے پیر کا نشان دیکھ کر وہ پھر سے بے اختیار رونے لگی۔ اگر کوئی آج اس کا اپنا اس کے ساتھ ہوتا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کرواتا۔ ہاں اگر کوئی ہوتا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔
बीबी जी आपको होश आ गया? एक औरत इसके कमरे में आई और इसे देखते हुए बोली। इसे देखकर वो उठकर बैठने लगी, लेकिन औरत ने उठने नहीं दिया। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये कौन सी जगह है? इसने कमरे के बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। बीबी जी ये मेरा घर है, आपको सांप ने डस लिया था बीबी जी, और फिर इतनी बारिश है कि बारिश की वजह से रास्ते ही बंद हो गए। कोई डॉक्टर कोई तबीब न मिला आपके इलाज के लिए। सांस आई तो बिल्कुल गमले हो गए थे। ऐसा लगता था अगर आपको कुछ हो गया तो या तो वो मर जाएंगे या मार देंगे, मगर अल्लाह ने बड़ा रहम किया बीबी जी, आपकी जान भी बच गई और शाह साई के हाथों हमारी भी। आपके सारे जिस्म में जहर फैलता जा रहा था। शाह साई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके पैर से जहर निकाल कर आपकी जान बचाई। इसके बाद शाह साई की अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई, लेकिन इन्होंने परवाह न की। जब तक इन्हें ये यकीन ना हो गया कि आप अब ठीक हैं, वो इस कुर्सी से ना उठे। औरत ने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोई किसी के पीछे इतने ख़तरनाक जंगल में जाता है क्या? कोई अपनी जान खतरे में डालकर किसी दूसरे की जान बचाता है? ना बीबी जी, ये सब कुछ इश्क करवाता है। और शाह साईं तो अपने इश्क के इम्तिहान में अव्वल दर्जे से पास हो गए हैं। 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है यहाँ। जिस रात आपको यहाँ लाया गया उस रात बहुत बारिश थी। हवेली तक जाने के सब रास्ते बंद थे, इसलिए शाह साईं ने अपनी खिदमत का शर्फ मुझे बख्शा। हमारी तो नस्लें भी शाह साईं की ग़ुलाम हैं। मेरा मियाँ शाह साईं के लिए काम करता है। वो न जाने कितनी ही देर इस औरत की बातें सुन रही थी, फिर बोली, मुझे घर जाना है। जी बीबी जी, मैं अभी शाह साईं से कहती हूँ, वो अपने साथ आपको हवेली ले जाएंगे। वैसे तो अभी तक रास्ते खुले नहीं, लेकिन शाह साईं अपने रास्ते खुद ही बना लेते हैं। वो आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे हवेली नहीं, अपने घर जाना है। वो हासा ऊंची आवाज़ में बोली। यकीनन बाहर खड़े 4 हट्टे कट्टे मर्दों ने ये बात सुन ली होगी। शाह को भी ये बात पता चल गई होगी कि वो होश में आ चुकी है। वो बेख्तियार अपनी गलती पर पछताई। अरे बेबी जी क्या कह रही हो? शाह साईं तुम्हें अपनी हवेली की रानी बनाकर रखना चाहती हैं और तुम अपने घर जाने की बात कर रही हो। इस औरत के शोहर ने इसे पहले ही बता दिया था कि इस बीबी का सर गुमा हुआ है। शाह साईं इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, और ये लड़की इनसे भाग रही है। शाह साईं के जुनून की एक झलक वो औरत अपने सामने देख चुकी थी। वो जानती थी शाह इस लड़की के इश्क में कुछ भी कर जाएगा, इसलिए इसको समझाते हुए बोली, देखो बीबी, शाह साईं वो इंसान है जो खुद से भी मोहब्बत ना करे। वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। वो एक बादशाह है और तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता है। वो कोई बादशाह नहीं बल्कि एक जिन है, एक देव, जो मुझे उठा लाया है और अब मुझे वापस नहीं जाने दे रहा। कमरे में कदम रखते शाह के कानों में ये बात पहुंच चुकी थी। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।